عید الاضحیٰ کا مکمل بیان، قربانی، تقوی اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ درود و سلام ہو ہمارے آقا، ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، آپ صلی اللہ کی آل پر، آپ صلی اللہ کے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم پر، اور قیامت تک آنے والے تمام اہل ایمان پر۔ میرے معزز اسلامی بھائیوں اور عزیز دوستوں، آج کا ہمارا موضوع ہے عید الاضحیٰ۔ عید الاضحیٰ اسلام کا ایک عظیم دن ہے۔ یہ دن صرف خوشی منانے، نئے کپڑے پہننے، اچھا کھانا کھانے یا گوشت تقسیم کا دن نہیں، بلکہ یہ دن ہمیں ایک بہت بڑا سبق دیتا ہے۔ یہ دن ہمیں ایمان، اطاعت، قربانی، تقوی، صبر، اخلاص اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا درس دیتا ہے۔ عید الاضحیٰ ہمیں یاد دلاتی ہے کہ بندہ جب اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرتا ہے تو وہ اپنی سب سے پیاری چیز بھی اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ عید الاضحیٰ کس کی یاد میں منائی جاتی ہے؟ عید الاضحیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے فرما بردار بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عظیم قربانی کی یاد میں منائی جاتی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے بہت عظیم نبی تھے۔ آپ علیہ السلام کی زندگی امتحانات سے بھری ہوئی تھی۔ کبھی آپ نے اپنی قوم کے بتوں کے خلاف حق کی آواز بلند کی، کبھی آپ کو آگ میں ڈالا گیا، کبھی آپ نے اللہ کے حکم پر اپنا وطن چھوڑا، کبھی آپ نے اپنی بیوی حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ننھے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ کی بے آب و گیاہ وادی میں اللہ کے حکم سے چھوڑا۔ لیکن ہر امتحان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ ثابت کیا کہ بندے کی اصل کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ پھر ایک دن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا کہ وہ اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اللہ کی راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ انبیاء کرام علیہ السلام کے خواب وہی ہوتے ہیں، اس لیے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَى فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَجِدُنِي إِن شَاءَ اللَّهُ مِنَ الصَّابِرِينَ۔ پھر جب وہ لڑکا ان کے ساتھ چلنے پھرنے کی عمر کو پہنچا تو ابراہیم علیہ السلام نے کہا، اے میرے بیٹے، میں خواب میں دیکھتا ہوں کہ میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں، اب تم بتاؤ تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے کہا، اے میرے ابا جان، آپ کو جو حکم دیا جا رہا ہے وہ کر گزریے، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والوں میں پائیں گے۔ سبحان اللہ، یہ کتنا عظیم منظر ہے۔ ایک باپ اپنے بیٹے کو اللہ کا حکم بتا رہا ہے اور بیٹا جواب دیتا ہے کہ ابا جان، جو حکم اللہ کی طرف سے ہے آپ اسے پورا کر دیں۔ یہ صرف حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان نہیں تھا، بلکہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کا بھی امتحان تھا۔ باپ کی اطاعت بھی کمال کی تھی اور بیٹے کا صبر بھی کمال کا تھا۔ قربانی کا اصل مقصد کیا ہے؟ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کا ارادہ کر لیا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام بھی اللہ کے حکم پر راضی ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ ایک عظیم قربانی عطا فرما دی۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وَفَدَيْنَاهُ بِذِبْحٍ عَظِيمٍ، اور ہم نے ایک بڑی قربانی کو اس کے بدلے میں دے دیا۔ یہ واقعہ ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے جانور کا گوشت یا خون نہیں چاہیے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو ہمارا تقوی، اخلاص، نیت اور فرما برداری چاہیے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لَن يَنَالَ اللَّهَ لُحُومُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلَكِن يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنكُمْ، اللہ تک نہ ان کا گوشت پہنچتا ہے اور نہ ان کا خون، بلکہ اس تک تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ قربانی کا اصل مقصد صرف جانور ذبح کرنا نہیں،
بلکہ اپنے دل میں اللہ کا خوف، اخلاص اور تقوی پیدا کرنا ہے۔ عید الاضحیٰ کیوں منائی جاتی ہے؟ عید الاضحیٰ اس لیے منائی جاتی ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو یاد رکھیں۔ ہم یہ سمجھیں کہ اللہ کا حکم سب سے بڑا ہے۔ دنیا کی محبت، مال کی محبت، اولاد کی محبت، اپنی خواہشات کی محبت، سب اللہ تعالیٰ کے حکم کے سامنے چھوٹی ہے۔ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا سب سے ضروری ہے، اللہ کا حکم سب سے پہلے ہے۔ اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے تابع کرنا ایمان کی علامت ہے۔ قربانی صرف جانور کی نہیں بلکہ اپنے نفس کی بھی ہونی چاہیے۔ حقیقی کامیابی اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں ہے۔ قربانی ہمیں کیا سبق دیتی ہے؟ میرے بھائیوں، قربانی صرف جانور ذبح کرنے کا نام نہیں۔ اگر ہم جانور تو قربان کر دیں لیکن اپنے اندر کا تکبر، حسد، جھوٹ، غیبت، نافرمانی، حرام کمائی اور گناہ نہ چھوڑیں تو ہمیں قربانی کے اصل پیغام کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قربانی ہمیں سکھاتی ہے کہ ہم اپنی بری عادتوں کو اللہ کے لیے چھوڑ دیں، ہم اپنی خواہشات کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیں، ہم غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھیں، ہم اپنے مال کو اللہ کی رضا کے لیے خرچ کریں، ہم اپنی زندگی کو اللہ تعالیٰ کے احکام کے مطابق گزاریں۔ حقیقی قربانی یہ ہے کہ انسان اپنے اندر کے نفس کو قربان کرے۔ حقیقی قربانی یہ ہے کہ انسان اللہ کے حکم کے سامنے اپنی مرضی چھوڑ دے۔ حقیقی قربانی یہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں تقوی پیدا کرے۔ عید الاضحیٰ اور حج کا تعلق۔ عید الاضحیٰ کا تعلق حج سے بھی ہے۔ اسی موقع پر دنیا بھر سے مسلمان مکہ مکرمہ میں جمع ہوتے ہیں۔ وہ احرام باندھتے ہیں، عرفات میں وقوف کرتے ہیں، مزدلفہ جاتے ہیں، منا میں قربانی کرتے ہیں اور اللہ کے گھر کا طواف کرتے ہیں۔ حج کا پیغام بھی یہی ہے کہ بندہ اپنی پوری زندگی اللہ کے حوالے کر دے۔ جب حاجی احرام باندھتا ہے تو امیر اور غریب کا فرق ختم ہو جاتا ہے۔ سب ایک ہی لباس میں ہوتے ہیں، سب کی زبان پر ایک ہی نعرہ ہوتا ہے، لبیک اللہم لبیک، لبیک لا شریک لک لبیک، ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ یعنی اے اللہ، میں حاضر ہوں، تیرا کوئی شریک نہیں، بے شک تمام تعریفیں، تمام نعمتیں اور بادشاہی تیرے ہی لیے ہے، تیرا کوئی شریک نہیں۔ یہ تلبیہ ہمیں سکھاتی ہے کہ مسلمان کی زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی ہے۔ عید الاضحیٰ کے دن کیا کرنا چاہیے؟ عید الاضحیٰ کے دن مسلمان کو چاہیے کہ غسل کرے، صاف کپڑے پہنے، خوشبو لگائے، عید کی نماز کے لیے جائے، اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرے، تکبیرات پڑھے اور نماز عید ادا کرے۔ عید کے دن یہ تکبیرات پڑھنا بہت افضل ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ ترجمہ: اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اللہ سب سے بڑا ہے اور تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہیں۔ نماز عید کے بعد قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی کا گوشت اپنے گھر والوں، رشتہ داروں، دوستوں، غریبوں، مسکینوں اور ضرورت مندوں میں تقسیم کیا جاتا ہے۔ قربانی کا اصل حسن یہ ہے کہ اس خوشی میں غریب بھی شامل ہوں۔ جو لوگ سال بھر گوشت نہیں کھا سکتے، ان کے گھروں میں بھی عید کی خوشی پہنچے۔ قربانی اور غریبوں کا حق۔ میرے عزیزو، عید الاضحیٰ کا ایک بہت بڑا پیغام غریبوں کا خیال رکھنا ہے۔ قربانی کا گوشت صرف اپنے فریزر بھرنے کے لیے نہیں ہے، قربانی کا گوشت صرف دعوتوں کے لیے نہیں ہے، قربانی کا گوشت اللہ کے بندوں تک پہنچانا بھی عبادت ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آس پاس غریبوں، یتیموں، بیواؤں، مسکینوں اور ضرورت مندوں کو تلاش کریں، ان تک گوشت پہنچائیں، ان کے بچوں کے چہروں پر خوشی لائیں۔ یہی عید کا اصل حسن ہے۔ اگر ہماری قربانی سے کسی غریب کے گھر خوشی آ جائے، کسی بھوکے کو کھانا مل جائے، کسی مجبور کی مدد ہو جائے تو یہ بہت بڑی نیکی ہے۔ قربانی میں کن باتوں کا خیال رکھنا چاہیے؟ قربانی کرتے وقت چند باتوں کا خاص خیال رکھنا چاہیے۔ قربانی صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، دکھاوا اور ریاکاری نہ ہو، جانور صحت مند اور بے عیب ہو، جانور کو تکلیف نہ دی جائے، چھری جانور کے سامنے تیز نہ کی جائے، قربانی کے وقت صفائی کا خیال رکھا جائے، گلی، محلہ اور راستے گندے نہ کیے جائیں، گوشت تقسیم کرتے وقت غریبوں کا حصہ ضرور رکھا جائے، قربانی کو فخر اور مقابلے کا ذریعہ نہ بنایا جائے۔ آج کل بعض لوگ قربانی کو نمائش بنا دیتے ہیں، کوئی کہتا ہے میرا جانور بہت مہنگا ہے، کوئی کہتا ہے میرا جانور سب سے بڑا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک جانور کی قیمت نہیں بلکہ دل کا تقویٰ اور نیت کا اخلاص اہم ہے۔
آج کے مسلمان کے لیے عید الاضحیٰ کا پیغام۔ آج ہمیں اپنے آپ سے سوال کرنا چاہیے، کیا ہم اللہ کے حکم کے سامنے جھکتے ہیں؟ کیا ہم نماز کی پابندی کرتے ہیں؟ کیا ہم حرام کمائی سے بچتے ہیں؟ کیا ہم جھوٹ، غیبت اور حسد سے بچتے ہیں؟ کیا ہم اپنے والدین کا حق ادا کرتے ہیں؟ کیا ہم غریبوں اور ضرورت مندوں کا خیال رکھتے ہیں؟ کیا ہم اپنی بری عادتیں اللہ کے لیے چھوڑنے کو تیار ہیں؟ اگر عید کے دن جانور قربان ہو جائے لیکن ہمارے اندر کا تکبر باقی رہے، ہمارا حسد باقی رہے، ہماری نافرمانی باقی رہے، ہماری بے نمازی باقی رہے، تو ہمیں قربانی کے اصل مقصد پر غور کرنا چاہیے۔ عید الاضحیٰ ہمیں یہ پیغام دیتی ہے کہ اے مسلمان، اپنی زندگی اللہ کے حکم کے مطابق گزار، اپنی جوانی اللہ کی اطاعت میں لگا، اپنا مال حلال رکھ، اپنی زبان کو جھوٹ سے بچا، اپنے دل کو نفرت سے پاک کر، اپنی نماز قائم کر، اپنی قربانی کو صرف رسم نہ بنا بلکہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنا۔ میرے معزز بھائیوں، عید الاضحیٰ ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اطاعت، حضرت اسماعیل علیہ السلام کے صبر، حضرت ہاجرہ علیہ السلام کے توکل اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا سبق دیتی ہے۔ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہی اسلام ہے۔ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ قربانی صرف جانور کی نہیں، نفس کی بھی ہوتی ہے۔ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کو ہمارا گوشت اور خون نہیں بلکہ ہمارا تقوی چاہیے۔ یہ دن ہمیں بتاتا ہے کہ عید کی خوشی میں غریبوں کو شامل کرنا ایمان کا حسن ہے۔ اللہ تعالی ہمیں عید الاضحیٰ کے اصل پیغام کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دعا۔ یا اللہ، ہماری قربانی قبول فرما، ہماری نماز قبول فرما، ہماری عبادات قبول فرما، ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے دلوں میں تقوی پیدا فرما، ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسی اطاعت عطا فرما، ہمیں حضرت اسماعیل علیہ السلام جیسا صبر عطا فرما، ہمیں ریاکاری، دکھاوے، تکبر اور حسد سے بچا، ہمارے والدین پر رحم فرما، ہمارے گھروں میں برکت عطا فرما، غریبوں، مسکینوں، یتیموں اور پریشان حال لوگوں کی مدد فرما، امت مسلمہ پر رحم فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفا عطا فرما، جو پریشان ہیں ان کی پریشانیاں دور فرما، جو بے روزگار ہیں ان کے لیے حلال رزق کے دروازے کھول دے، اور ہمیں اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔